لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بالهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كان يريد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال تعالى فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال عليه السلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. مخدوم و مکرم برادر محترم حضرت مولانا قاضی محمد یونس انور صاحب، استاذ العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا فرید احمد حقانی صاحب، مولانا محب النبی صاحب، معزز علماء کرام اور واجب الاحترام عازمین حج اور معزز ساتھیوں اور بھائیوں، اللہ تعالی آپ حضرات کے اس سفر کو اپنے حضور میں قبول فرمائے اور آسان فرمائے. یہ دعا کہ اللہ تعالی اس سفر حج کو قبول فرمائے، یہ بہت اچھی دعا ہے. سنت بھی ہے کہ عمل بجا لانے کے بعد اس کی قبولیت کی دعا کی جائے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. لیکن ہمارے ایک بزرگ یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ دعا کرنا ہے تو اچھا کہ اللہ قبول فرمائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ پہلے قبول کرتے ہیں پھر توفیق دیتے ہیں. لاکھوں لوگوں میں سے جن کے نام قرآن اندازی میں نکلے، یا کروڑوں اربوں روپے کے مالک لوگوں میں سے جن کو اللہ نے توفیق بخشی، یقیناً ان کی حاضری اللہ کے ہاں قبول ہے، تبھی اللہ نے ان کو یہ موقع بخشا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ کے معنی علماء سے ہم یہی سنتے آ رہے ہیں کہ لا حول عن المعصیت، گناہ سے بچاؤ ممکن نہیں، ولا قوت علی الطاعت، اور نیکی کی توفیق، نیکی کا بجا لانا ممکن نہیں الا بتوفیق اللہ، مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ. صرف میں آپ سے درخواست کروں گا، میرے مخاطب صرف عازمین حج ہیں، عازمین حج اور عمرہ. صرف میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ نے اس حاضری کو حضوری کی کیفیت میں بدلنا ہے. حاضری تو سب کو نصیب ہو ہی جائے گی، لیکن حاضری کو صرف حاضری تک نہ رہنے دیجئے، اس کو حضوری کی کیفیت میں بدلیے. اور حضوری کی کیفیت میں تب یہ بدلے گی جب آپ اس یقین کے ساتھ سفر کر رہے ہوں
کہ آپ کا میزبان خود اللہ تعالی ہے. آپ مہمان ہیں اور الحجاج والعمار زوار اللہ ہیں. یہ آپ کے میزبان خود اللہ تعالی ہے. جن کے ہاں مہمان جائیں، مہمان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ میزبان کے گھر کو اور اس کی عزت نفس کو اور اس کے گھر کی حرمت کو مجروح نہ ہونے دے. اور جو میزبان سلیقے کے ساتھ اپنا وقت گزارتا ہے تو میزبان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے مہمان کو خوش کر کے بھیجے. اور یہ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے کہ جو شخص یہاں آئے گا اور میزبان کے گھر کے تقاضوں کا لحاظ کرتے ہوئے حرمت کو پامال نہیں ہونے دے گا، اللہ اسے ایسا کر کے بھیجے گا جیسے دنیا میں آج پیدا ہوا ہے. رجع کیوم ولدتہ امہ. دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اب تک جو لوگ پہلے حرمین شریفین کی زیارت کے لیے نہیں گئے، ان کو حرمین شریفین کے بارے میں علم الیقین حاصل ہے. علم الیقین قاضی صاحب نے 20 مرتبہ بیان فرمایا، مولانا فرید حقانی نے، مولانا محب النبی نے، دیگر علماء سے آپ سنتے رہے. آپ نے لٹریچر پڑھا کہ ایسے خانہ کعبہ ہے، ایسے منا ہے، یہ عرفات ہے، اور یہ روضہ اطہر ہے، یہ مواجہہ شریف ہے، یہ ریاض الجنہ ہے، اور یہ جنت البقیع ہے، یہ مسجد قباء ہے. آپ سنتے رہے، پڑھتے رہے. معاف کیجیے میں نے دیکھا نہیں، حضرت مولانا خلیل الرحمن حقانی صاحب بھی تشریف فرما ہیں. ان حضرات سے آپ سنتے رہے. اس کو کہتے ہیں علم الیقین. بلکہ اب تو آپ نے تھرو آف الیکٹرانک میڈیا نمازوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، حرمین شریفین کے طواف کے منظر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ساری کیفیات. اب جب آپ جائیں گے اور حرم کعبہ میں مسجد حرام میں نماز پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کوئی مشرق کو رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی مغرب کو رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی شمال کو رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی جنوب کو رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے. اور آپ حتیم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، حجر اسود کا سامنا آپ اپنی آنکھوں سے کریں گے. اب جب آپ واپس آ کر یہاں نماز پڑھیں گے تو جب بھی آپ مسجد شہداء میں دل میں یہ کہیں گے کہ رخ میرا قبلہ شریف کی طرف ہے، تو اب آپ کو عین الیقین حاصل ہوگا. اب آپ ڈائریکٹ یکدم یہ کہتے ہی وہیں کھڑے ہو جائیں گے جہاں آپ حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے. یہ کیفیت آپ پر طاری ہونا بہت ضروری ہے حضرات. اگر آپ اس کے بغیر واپس پلٹ آئے تو معلوم ہوا کہ آپ ابھی تک علم الیقین کے درجے میں ہیں، عین الیقین آپ کو حاصل نہیں ہوا. آپ سب نے عین الیقین حاصل کر کے واپس آنا ہے. مجھے مولانا اسٹیٹ سیکرٹری ارشاد فرما رہے تھے کہ تمہارے ذمہ یہ ہے کہ فلسفہ و آداب حج بیان کرو. ایک تو مجھے یہ فلسفے کے لفظ سے بڑی چڑ ہے. ہمارے لیے احکام ربانی میں سب سے بڑا فلسفہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. بس لوگ فلسفہ بیان کرتے تھے کہ جی عشاء کی نماز میں 17 رکعتیں کیوں ہیں. اس کا فلسفہ یہ ہے
کہ تاکہ پہلے کھائی ہوئی روٹی ہضم ہو جائے. اب لوگ کھاتے ہی بعد میں، اب کھاتے ہی بعد میں، بلکہ اب آہستہ آہستہ سسٹم چینج ہو رہا ہے. پہلے شادیوں میں کھانا گھر میں پکتا تھا، ناچنے والیاں باہر سے آتی تھی. اب کھانا باہر سے آتا ہے، ناچنے والیاں گھر سے ہی میسر ہیں. پہلے لوگ، ایسا ہے نا جی، پہلے لوگ کھانا گھر میں کھاتے تھے، قضائے حاجت کے لیے باہر جاتے تھے. اب کھانا باہر کھاتے ہیں، قضائے حاجت کے لیے بیڈ روم میں آتے ہیں. سسٹم چینج ہو رہا ہے نا. اب آپ نے چینج ہو کے آنا ہے، چونکہ سسٹم چینج ہونے کا چل رہا ہے. تو فلسفے کی بات تو میں بعد میں کروں گا. آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اس پر آپ نے بات کر دی ہوگی میرے خیال میں. اچھا، قاضی صاحب نے اس پر بات کر دی ہے، میں ایک اضافہ کرتا ہوں. لا رفث، میاں بیوی کے درمیان زن و شوئی تعلق میں جو ایک فرینکنس ہوتی ہے، حج کے دوران یہ بھی نہیں ہونی چاہیے. لا فسوق، گناہ کا کوئی کام نہ ہو. اور فسق یہ لائے نفی جنس ہے. فسق کا دائرہ بہت وسیع ہے، یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. میرے ساتھی ہیں قاضی شفیق، قاری شفیق صاحب، میں اور وہ حج پر جا رہے تھے. تو ایئرپورٹ پر وہ مجھے کہنے لگے کہ سرفراز صاحب ایک امیر ہونا چاہیے ہم میں سے. اچھی بات ہے. میں نے کہا چل بالکل ٹھیک ہے. ان کہا جی خود بخود وہ بول پڑے کہ آپ امیر ہوں گے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، لیکن امیر کی بات پھر آپ کو ماننی پڑے گی. کہا جی بالکل مانیں گے. میں نے کہا دو باتیں فوری طور پر امیر صاحب آپ کو کہتے ہیں. کون سی؟ میں نے کہا پہلی یہ کہ سارے سفر میں بیگ میں اٹھاؤں گا. اور بیچارے نہیں نہیں یار نہیں بیگ تو، میں نے کہا دیکھو امیر کی بات ماننی ہے، بیگ سارے سفر میں اٹھاؤں گا. دوسری بات یہ کہ اس سارے سفر میں میں اور آپ کسی کی غیبت نہیں کریں گے. پورے سفر میں غیبت کروں آپ ٹوکیں گے، آپ کریں میں ٹوکوں گا. خدا کی قسم گھنٹے گزر جاتے تھے ہمارے پاس کرنے کے لیے بات ہی کوئی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ مجلس میں گفتگو لمبی ہوتی ہی تب ہے جب غیبت ہو. حرم کعبہ کی چھت پر بیٹھ کر مغرب سے عشاء تک لوگ مسلسل غیبت کر رہے. کالے بڑے پیڑے ہوندے نے، موڈا مار دینے بندے نو او مار دینے. ساری دنیا کے کالوں کی غیبت ہو گئی. حکومت نے انتظام کیتا ہے، پیسے کھا گئے نے، سب کی غیبت. اور میں قسمیہ کہتا ہوں آپ سے کہ لوگ نماز پڑھ کے نکلتے ہیں اور جوتا پہنتے ہوئے امام صاحب کی غیبت کر کے ساری نیکیاں اس کے سپرد کر کے جاتے ہیں. نیکی کرنا اچھی بات ہے. میری طرف دیکھیے، کوئی ونڈن والی شے ہے؟ سب کی توجہ ادھر چلی گئی. میری طرف دیکھیے نیکی کرنا اچھی بات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا مل مفلس، مفلس کون ہے؟
صحابہ نے کہا ملا درہم لہو ولا دینار لہو، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں وہ مفلس ہے. آپ نے فرمایا نہیں، یاتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس نوافل بھی ہوں گے، فرائض بھی ہوں گے، حج بھی ہوگا، روزے، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، وذکر صیام الخیر کلہ، سب کچھ ہوگا، لیکن قد شتم ھذا وسفک دم ھذا واخذ مال ھذا، اس نے کسی کا مال غصب کیا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا خون بہایا ہوگا. اس کے اعمال لے لے کر ان کو دے کے ان کو راضی کر کے اللہ بھیجیں گے، حتیٰ کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ان کے گناہ لے کر اس کے دامن میں ڈال کے اس کو اوندا منہ جہنم میں ڈال دیا جائے. اعمال کو بچانا بہت ضروری ہے. نیکی بجا لاؤ یہ ضروری ہے، نیکی کو بچانا اس سے زیادہ ضروری ہے. لہذا طے کیجئے سارے عازمین حج کہ انشاءاللہ میں اپنے سمیت آپ سب سے وعدہ لے رہا ہوں کہ ہم غیبت اس سارے سفر میں نہیں کریں گے. میں آپ کو شرطیہ بتاتا ہوں کہ آپ کے پاس قرآن پاک پڑھنے کے لیے بہت وقت ہوگا، آپ کے پاس تلاوت کے لیے بہت وقت ہوگا، آپ کے پاس درود شریف پڑھنے کے لیے بہت وقت ہوگا، آپ کے پاس تسبیحات پڑھنے کے لیے بہت وقت ہوگا، آپ کے پاس خیر کے اعمال بجا لانے کے لیے ڈھیروں وقت ہوگا. اس لیے کہ عموماً حجاج کا اور معتمرین کا وقت جو صرف ہوتا ہے وہ غیبت پر صرف ہوتا ہے. لا جدال فی الحج، حج میں جھگڑنا بھی نہیں. وہ ہمارے حاجی صاحب کہا کرتے تھے، قاضی صاحب، کہ جیڑا میاں تے بیوی حج کرن جان تے انہاں چ لڑائی نہ ہوئے سمجھو انہاں دا حج ہی نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ تو مار کے 3 دن تک کنکریاں فارغ ہو گئے، اس کا پروگرام تو مسلسل جاری ہے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. میں نے تم سے کہا تھا کہ شیطان کو تم دشمن بنا کے رکھنا. سورہ یاسین کی آیت ہے. شیطان کا پروگرام تو جاری ہے، وہ تو پوری کوشش کرے گا. اور آپ دیکھیں گے، آپ سفر میں دیکھیں گے حاجی صاحب باسے چ بہ گئے نے، بڈھی باہر کھلوتی ہے. اب اندر سے وہ کوس رہے ہیں اس کو اور وہ باہر سے بیچاری پریشان. حج کے سفر میں لا جدال فی الحج، اور یہ جھگڑا جگہ جگہ ہو رہا ہے، جگہ جگہ ہو رہا ہے. بس کے سوار ہونے میں جھگڑا ہے، حتیٰ کہ جہاز میں سوار ہونے میں جھگڑا ہے. حالانکہ جس کو بورڈنگ کارڈ مل جائے وہ پیچھے رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا. جھگڑا ہے اور اجلت ہے، جلد پسندی ہے. قاضی صاحب بھی سفر کرتے رہتے ہیں، آپ بھی سفر کرتے رہتے ہیں. اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ابھی جہاز رن وے پہ چل رہا ہے، لوگ سامان سر پہ لے کے کھڑے ہو گئے. جہاز وہ سامان تو جھاڑ مارنی ہے. او خدا تمہیں ہدایت دے، تم نے چھلانگ لگانی ہے. جہاز چل رہا ہے، رن وے پہ رکا ہے، لوگ سامان لے کے سر پہ کھڑے ہو گئے. کیوں بھائی؟ باہر نکلنا. کون سی جلدی ہے؟ ٹھہراؤ. قدرت اللہ شہاب صاحب سے پوچھا تھا اشفاق صاحب نے کہ میں حج پر جا رہا ہوں، آپ مجھے کچھ ہدایت دے دیجئے. انہوں نے ایک جملہ، انہوں نے خط میں ایک جملہ لکھا جس میں 4 الفاظ تھے: دل تنگ نہیں کرنا ہے، دل تنگ نہیں کرنا ہے. بس سفر میں آپ دل تنگ نہیں کریں گے، آپ دوسروں کے لیے آسانیاں کریٹ کریں گے، آپ دوسروں کو راحت پہنچانا چاہیں گے. آپ میں خود پسندی کی کیفیت نہیں ہوگی، کیونکہ خود پسندی خود پرستی سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اور دوسروں کو راحت پہنچانے کی فکر کریں گے. آپ کا میں نے یقین کی، میں حج کے سفر پر تھا، میں طواف کر رہا تھا. میرا طواف ختم ہوا، میں ایک
جگہ کھڑا ہو گیا. میری طرف توجہ ہے آپ کی؟ تو اور قدرتی طور پر اگلی صفوں میں تھا. ایک نابینا آدمی بھی طواف کر رہے تھے. اب آپ کو پتا ہے ہم شوق میں کہ اگلی صفوں میں کھڑے ہوں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں, چاہے بیچارے طواف کرنے والوں کے لیے تنگ کیوں نہ ہو جائے راستہ. تو جب صفیں بن گئی, اب وہ بیچارہ طواف مکمل کر چکا ہے, لیکن جہاں آ کے کھڑا ہوتا ہے تو جو صف میں کھڑا ہوگا چلو چلو کے تجھے کوئی نہیں, وہ بیچارہ پھر چل پڑتا ہے. پھر جہاں کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے, چونکہ لوگ کھڑے ہیں, وہ اس کو چلو کے. ایک چکر اس نے پورا کیا, میں دیکھ رہا تھا اس کو, میرا تو اس طرف دھیان نہیں گیا, لیکن مجھ سے کوئی 10 قدم آگے ایک صاحب کھڑے تھے, انہوں نے اس نابینا آدمی کو پکڑا, اپنی جگہ پر کھڑا کیا اور خود 15-20 صفیں پیچھے چلے گئے. آج تک وہ پیچھے جانے والا آدمی مجھے نہیں بھولا ہے. پتہ نہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا اجر دیا ہو, اس لیے کہ یہ جو ایثار ہے, یہ جو قربانی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی مقبول ہے. اب آج مجھے یقینی بات ہے وقت محدود ہے, فلسفے کے بارے میں میں ایک ہی بات آپ سے عرض کروں گا کہ حج میں نہ تو نمازوں میں کوئی اضافہ ہے بلکہ اختصار ہے. آپ دیکھیں عصر ظہر عصر چھٹی مل گئی کٹھی پڑھ لو چلو, پھر چھٹی مل گئی مغرب عشاء کٹھی پڑھ لو, چھٹی. ٹریولنگ ہے تھرو آؤٹ, آپ چل رہے ہیں. چلنا کوئی عبادت نہیں ہے. آپ عام حالات میں نماز قصر ہو گئی, مختصر ہو گئی, اعمال مختصر ہو گئے, رعایتیں مل گئی, اور ساری بات جو پورے سفر حج سے سمجھ آتی ہے, جس کو ہمارے اسٹیٹ سیکرٹری صاحب کی زبان میں ہم فلسفہ بھی کہہ سکتے ہیں, ایک ہی بات سمجھ آتی ہے, اور وہ یہ کہ حج سکھاتا ہے اللہ کی مان کر چلنے کی. آپ دیکھیں عام حالات میں اکڑ کر چلنا منع ہے. لا تمشی فی الارض مرحا, زمین پر اکڑ کر مت چل. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا, تو ٹھڈے مار کے زمین کو پھاڑ نہیں سکتا, ایڑیاں اٹھا کر چلنے سے پہاڑ کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتا. لیکن وہاں حکم یہ ہے کہ دنیا کے مقدس ترین مقام اور مقدس ترین مسجد میں اکڑ کر چل. جس طواف کے بعد سعی ہے اور جو طواف حالت احرام میں ہو رہا ہے, دونوں میں تو نے اکڑ کر چلنا ہے. عام حالات میں حکم یہ ہے کہ خوشبو لگاؤ, مسجد میں جاؤ, سج دھج کر جاؤ. دنیا کی بہترین مسجد میں جا رہے ہو, سج دھج کر نہیں جانا ہے, خوشبو تم نے وہاں جا کے نہیں لگانی ہے حالت احرام میں. حالت احرام میں ہو, خبردار, سر سے بال نہیں کھینچنے ہیں, داڑھی سے بال نہیں کھینچنے ہیں. جو ہی عمرہ مکمل ہوا, سر پر بال نہیں رہنے دینے ہیں, سر پر بال نہیں رہنے دینے ہیں. یا اللہ, یہ ماجرا کیا ہے؟ قاضی صاحب کہتے ہیں عید الفطر سے ایک دن تو روزہ نہیں رکھے گا تو گناہگار ہے. وَإِنْ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ, ساری عمر روزہ رکھتا رہے, قضا پورے حق ادا نہیں ہوگا. اور عید الفطر کے دن تو روزہ رکھے گا تو گناہگار ہے. سارا سال تو عرفات میں رہے, سارا سال عرفات میں رہے, اور 9 تاریخ سے پہلے وہاں سے نکل آیا, چونکہ تجھے پتہ چلا کہ خانہ کعبہ سے لوگ چلے گئے ہیں سارے, اور تو نے آ کے مسجد حرام میں ڈیرا لگایا, تیرے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ کھول دیا گیا, اور تو خانہ کعبہ کے اندر چلا گیا. 9 تاریخ کا سارا دن اور 9 تاریخ کے بعد کی ساری رات تو نے خانہ کعبہ کے اندر گزاری. تو
عبادت گزار تو کہلائے گا، حاجی نہیں کہلائے گا۔ لیکن اگر بستر علالت سے تجھے ایمبولینس میں رکھا گیا اور 9 تاریخ کے دن میں یا 9 تاریخ کی اگلی رات کو تیری ایمبولینس عرفات کے میدان سے صرف گزاری دی گئی، تو حاجی ہے۔ یا اللہ، یہ ماجرا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں بات سر منڈانے نہ منڈانے کی نہیں، بات اکڑ کر چلنے نہ چلنے کی نہیں، بات میری اور میرے محبوب کی مان کر چلنے کی۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں، میں حیران ہوتا ہوں یقین کسے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ مان کر چلنا صرف حج میں ہی ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے روزے کی حالت میں، اللہ تعالیٰ کیا 1 مہینے کے بعد چھٹی پہ چلے جاتے؟ مان کر چلنا یہ حج سکھا رہا ہے۔ اور آخری بات آپ سے عرض کروں، میں نے آپ سے کہا کہ میرے مخاطبین آپ ہیں عازمین حج۔ عازمین حج کا ایک ترانہ ہے، اور وہ ترانہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، پڑھ لو سارے۔ لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ایک تو اس میں بہتری لانی چاہیے۔ ہم عام طور پر پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، والنعمت اور لک والملک کہتے ہیں۔ تو آپ کی مہربانی ہے کہ آپ لکا کو ملک سے ملانے کی بجائے لکا کو ملائیں کس سے؟ النعمت سے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب میری طرف آپ کی توجہ ہے، خدا کے لیے اس بات کو اپنے دل میں جگہ دو کہ جب ہم تلبیہ پڑھتے ہیں تو ہم 4 دفعہ کہتے ہیں لبیک، 4 دفعہ کہتے ہیں اور 2 دفعہ کہتے ہیں لا شریک لک۔ لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ اللہم لبیک، اے اللہ میں واقعتاً حاضر ہوں۔ لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ اللہم لبیک، اے اللہ میں واقعتاً حاضر ہوں۔ لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ لا شریک ان الحمد والنعمت لک والملک، تیرا کوئی سانجی نہیں، تیرے اختیار میں تیرا کوئی شریک نہیں، تیری قدرت میں تیرا کوئی شریک نہیں، تیرے علم میں تیرا کوئی شریک نہیں، تیری الوہیت میں تیرا کوئی شریک نہیں۔ پھر کہتے ہیں لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ اپنے ایمان سے بتاؤ کہ جب ہم یہ کلمہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو واقعتاً ہم حاضر ہوتے ہیں۔ میں لبیک پڑھ رہا ہوں لیکن میں شالمی مارکیٹ میں کھڑا ہوں، میں لبیک خانہ کعبہ میں پڑھ رہا ہوں، میں پہنچا ہوا اپنے بیڈ روم میں ہوں، میں لبیک پڑھ رہا ہوں زبان پر اور بیٹھا ہوا ہوں کیشیئر کے پاس۔ کیسی حاضری ہے؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ 4 دفعہ کہتے ہیں ایک تلبیہ میں، لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ لبیک، یا اللہ میں حاضر ہوں، میری حاضری شمار کر لے،
میری حاضری منظور کر لے، میری لکھ لے حاضری. لا شریک، ان الحمد، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں. والنعمت لک، ساری مہربانیاں. وما بکم من نعمت فمن اللہ، ساری مہربانیاں تیرے لیے. لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں. اور اگر میں وہاں طواف کرتے ہوئے میں اپنی سیلفی بنا کر اپنے فون پر کہہ رہا ہوں کہ بھائی صاحب تم تو بیٹھے ہو دکان پر، دیکھو میں طواف کر رہا ہوں، تو میں راضی کس کو کر رہا ہوں؟ میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں. سیلفیوں کی لعنت سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور لبیک کا استحضار کرتے ہوئے اگر آپ عمرہ کرو گے، آپ تلبیہ پڑھو گے، آپ حج کرو گے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ اس طرح سے صاف ہو کے آؤ گے کہ جیسے دھوبی کپڑے کو صاف کر دیتا. ایک وضاحت کر دوں آخر میں، اور وہ یہ کہ قاضی صاحب نے بھی یقیناً بیان کیا ہوگا. یہ کنفیوژن لوگوں کو بہت رہتی ہے کہ جی احرام اگر کھل گیا تو پھر کیا ہوگا. احرام دراصل اس نیت کا نام ہے جو عمرے کے لیے کی جاتی ہے یا حج کے لیے کی جاتی ہے، اور اس نیت کے بعد کچھ چیزیں جن کا عام حالات میں ان کو استعمال کرنا جائز تھا، اب ان سے روک دیا گیا ہے. چادریں احرام کا لباس ہے، چادریں احرام نہیں بلکہ احرام کی حالت کا لباس ہے. لہذا اگر آپ کی چادر خراب ہو گئی ہے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں، 2 دفعہ 4 دفعہ چینج کر سکتے ہیں. احرام، یہ وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو بہت کنفیوژن ہوتی ہے، اور احرام باندھ لیتے ہیں تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ اب اس کو کھولا تو احرام کھل جائے گا، اور افراتفری میں باندھتے ہیں. میں تو مشورہ دوں گا کہ گھر سے لاہور والے احرام کی چادریں باندھ کر جائیں. حج وہاں جو ایئرپورٹ پر دارالحجاج ہے وہاں افراتفری میں لوگ احرام باندھتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ چادر باندھ لی، ایک حاج صاحب شور مچا رہے ہیں کہ جی وہ میرا اعلان کرو میری شلوار نہیں مل رہی. جی کیوں جی؟ وہ میں چادر احرام بنے ہیں، چادر شلوار کے تو اتر رہے گی. چلو چھڈو جی حاج صاحب، چادر شلوار ہی ہے کوئی نہیں جناب، سارے پیسے ہو دے سن. اعلان ہو گیا، اعلان کے بعد جب دیکھا تو حاجی صاحب دی شلوار چادر دے تھلے پائی، وہ تو چادر بن لیتی. افراتفری سے بچنا ہے. اور احرام کی جو چادریں ہیں ان کو آپ نے اچھی طرح سے پہلے دھونا ہے، ان کی آکڑ ختم کرنی ہے. پہلے ایک دفعہ دھوئیں، استری کریں، پھر دوسری دفعہ دھو کے استری کریں تاکہ ان کی آکڑ ختم ہو جائے. جب چادر کی آکڑ ختم ہو گئی اور چادر والے کی آکڑ ختم ہو گئی تو پھر انشاءاللہ حج قبول ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.